نوجی سے اب سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے. جن بچوں نے کوئی سوال کرنا ہو وہ سامنے آ جائیں مائکروفون پر. لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ہی؟ ہاں آئیے آپ پہلے آپ سوال کیجئے. حضور اپنا تعارف کروا دیں مختصر. کون ہیں آپ؟ کن کے بچے ہیں؟ میرا نام ہے منصور. میرے ابو کا نام ہے ناصر احمد. ذرا سا پیچھے ہٹ جاؤ. بالکل منہ پھونک کی آواز آنے لگ گئی. ہاں جی بہت پیچھے بھی نہیں اور ذرا سا آگے. ہاں آپ بتاؤ. حضور ہم ریلی کیون میں جا سکتے ہیں؟ کہاں؟ ریلی کیون میں. He's asking for Rallyton. What is that Rallyton? ریلیگیون. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم مذہب کے جو پیریڈ ہوتے ہیں اس میں جا سکتے ہیں جو اسکول میں ہوتا ہے؟ ہاں کیا حرج ہے، کیوں نہیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ مقامی طور پر امیر صاحب سے پوچھنا چاہیے. مجھے تفاصیل کا علم نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے اور آپ کو جانے سے کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے آپ اپنے امیر صاحب سے پوچھئے، ابھی نہیں بعد میں. ترجمہ ساتھ کر. ٹھیک ہے جی. ترجمہ ساتھ کر دو. ترجمہ کس طرح ہوگا؟ وہیں ہوگا باری باری. جی نہیں، اور سب لوکل اردو سمجھنے والے ہیں. امیر صاحب کو ترجمہ کر کے سنا رہے ہیں ساتھ. اوکے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام ہے رضوان احمد اور میرے ابو کا نام ہے شفیق احمد. اور میرا آج کا سوال ہے کہ شراب میں کیا چیز ہے جو ہم نہیں پی سکتے؟ شراب شراب میں کیا چیز ہے؟ کیا مطلب؟ الکوہل پینے سے فائدے بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہیں. اکثر جو کرائم ہو رہا ہے ان سوسائٹیوں میں یہ شراب کے اثر سے ہوتا ہے. جتنے گھر ٹوٹتے ہیں اور ظلم ہوتے ہیں وہ شراب کے اثر سے ہوتے ہیں. اور جتنی دولت ضائع ہوتی ہے اس کا کوئی شمار ہی نہیں. تم یہ دیکھ لو کہ ایک دن میں انگلستان میں جتنا رقم شراب پہ خرچ کی جاتی ہے اس سے بعض غریب ملک ایتھوپیا وغیرہ کئی مہینوں تک روٹی کھا سکتے ہیں سارے کے سارے. تو ایک تو ویسٹیج بے شمار ہے، دوسرے اپنی عقل اور ہوش و حواس کھو دیتا ہے آدمی. اس کے نتیجے میں بیہودہ حرکتیں، بکواس شروع کر دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ ظلم. پھر یہ کہ غریب عوام کی کثرت ہوتی ہے اور امیر لوگوں کی کمی ہوتی ہے، وہ نسبتاً کم تعداد میں ہوتے ہیں. اور جب لت پڑتی ہے تو پھر ان کے جو پیسے کسی کو اپنے بچوں پر خرچ کرنے چاہیے، اپنی بیوی پر، اپنے گھر کے معیار پر خرچ کرنے چاہیے، وہ سب شراب میں اڑا دیتا ہے. تو نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں. پھر بہت سی بیماریاں ہیں جو اس کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہیں. شرابی کو جگر کا کینسر عام آدمیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. شرابی کو دل کی تکلیف عام آدمیوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اس کی خرابیاں گنتے جاؤ، اس کے مقابل پر فائدہ صرف تھوڑی دیر کا مزہ. اس مزے کے مقابل پر یہ نقصان بہت زیادہ ہیں. اس لیے قرآن کریم نے اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ جن چیزوں کا فائدہ ان کے نقصان سے کم ہو یا نقصان فائدے سے زیادہ ہو ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم، میرا نام ہے. ہاں آپ کا نام کیا؟ میں کہ ہر دفعہ ایک آدھا منٹ ضائع ہوا کرے گا. ان کو کہیں ایک درمیانے رکھیں، جو اونچے قد کے ہیں وہ جھک جایا کریں بات کرتے وقت. میرا نام ہے عثمان حیدر اور میرے ابو کا نام ہے خلیل احمد خالد. میرا سوال ہے کہ شیطان ہم کو برے راستے میں لے کے جاتا ہے. اس کو کیا شیطان جو ہے وہ ہم کو برے راستے میں لے کے جاتا ہے اور اس کو مار کیوں نہیں دیتا؟ علمیہ مانتے کیوں ہیں لوگ؟ نہیں، اس کو مار کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مار دیتا شیطان کو؟
اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے یہ چھٹی دی ہوئی ہے انسان کو کہ چاہے تو وہ برے کام کرے چاہے تو اچھے کام کرے، لیکن بتا دیا ہے کہ اگر برے کام کرو گے تو سزا ملے گی، اگر اچھے کام کرو گے تو جزا ملے گی۔ اس لیے انسان کو جو آزادی بخشی گئی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بدی کا بھی اختیار ہو، ورنہ آزادی کوئی نہیں۔ سمجھو، اس آزادی سے انسان بنا ہے، ورنہ آزادی نکال لو تو وہ بھی ایک جانور بن جائے گا، کوئی اور مخلوق بن جائے گا مگر انسان نہیں رہے گا۔ تو انسان کی شرشت میں وہ آزادی داخل ہے، چاہے تو یہ کرے چاہے تو وہ کرے۔ جب آزادی ہوئی تو پھر شیطان کو مار کے بدی والا حصہ کہاں سے پورا ہوگا؟ پھر تو امتحان میں انسان پڑھ ہی نہیں سکتا، پھر صرف فرشتے اس کو کہیں گے اچھا کام کرنے کے لیے، برا کام کرنے کے لیے کوئی کہے گا نہیں، تو آزمائش کیسے ہوگی؟ سمجھو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ بیٹھ کے کرنا پڑے گا جی، چلو۔ ہاں، میرا نام محمد سعد سلنگی ہے، میرے والد صاحب کا سلمان سلنگی ہے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ کلاس میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس کے ساتھ؟ لڑکیوں کے ساتھ۔ جس کلاس میں لڑکے اور لڑکیوں کی اکٹھی ارینجمنٹ ہے وہاں بیٹھنا ہوگا ضرور، لیکن شریفانہ طریقے پہ بیٹھنا چاہیے۔ بیٹھنا تو منع نہیں، تم گاڑی میں نہیں بیٹھتے، ساتھ لڑکی اور آ کے بیٹھ جاتی ہے، ایک عورت بیٹھ جاتی ہے، بس میں بھی تو بیٹھے نہیں رہتے، تم اٹھ کے چلے تو نہیں جاتے، تو کلاس میں کیوں نہیں بیٹھو گے پھر؟ صحیح، شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ہارون چودھری اور میرے ابو کا نام ہے مسعود چودھری۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، جو سور ہے جب اس کے اندر تو بہت گندگی ہوتی ہے، جب اس کو پکا لیتے ہیں تو اس کی تو گندگی نکل جاتی ہے، ہم پھر بھی کیوں گندگی نکل کے کہاں جاتی ہے تو پکانے کے بعد؟ پتہ نہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی جو ٹوائلٹ جاتا ہے، ٹوائلٹ والا پانی پی سکتا ہے؟ نہیں نہیں۔ اس کو پکا کیوں نہیں لیتا؟ پکا کے پی لیا کرے، پکانے سے گندگی نکل جائے گی؟ نہیں نا نکلے گی۔ تو بعض گندگیاں ہیں جو اپنی ذات میں ہوتی ہیں، وہ نکل ہی نہیں سکتی پکانے سے۔ اچھا، اس کی گندگی بھی ایسی ہی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد حسن ہے، میرے ابو کا نام مختار احمد ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم ڈوچ لوگوں کے ساتھ ان کے برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ کن کے برتنوں میں؟ ڈوچ لوگ جو عیسائیوں کے ساتھ کھانا کھانا منع نہیں ہے اسلام میں، اہل کتاب ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایسے برتنوں میں اگر وہ سور کھا رہے ہوں ساتھ انہی برتنوں میں اور انہی میں تمہیں دیں تو سور حرام ہے، اس لیے سور کھانا منع ہے، ان کے ساتھ برتنوں میں کھانا منع نہیں۔ جہاں گندا برتن ہوگا وہاں چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، جس کا برتن گندا ہوگا تو اس میں نہیں کھاؤ گے، اس لیے یہ اصول ہے۔ جب ان کا برتن سور سے گندا ہو، صاف نہ ہو، تو تم کہہ سکتے ہو کہ میں سور نہیں کھاتا اس لیے میں اس گندے برتن میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اگر برتن صاف ہو، دھلا ہوا اور اس میں عام کھانا ہو جو تم کھا سکتے ہو تو قطعاً کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ کھانا کھانے میں۔ دوسرا سوال کر سکتے؟ جی کر دیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی کلاس کے ساتھ کوئی پکنک پر جا سکتے ہیں؟ یہ پکنک پہ جا تو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ ماحول کیسا ہے۔ اگر اس قسم کا ماحول ہو بچوں کا کہ وہاں بیہودہ حرکتیں کریں اور خطرہ ہو کہ احمدی بچوں پر بھی برا اثر پڑے یا وہ ان کو الگ رہنا پڑے اور تماشا بنے سب کے سامنے، تو ماں باپ کا حق ہے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ ایسی پکنک میں نہ جاؤ، لیکن اصولاً پکنک پہ جانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کوئی بیہودہ خطرہ نہ ہو بیہودہ حرکتوں کا تو پکنک پہ جانے پہ تو کوئی اعتراض نہیں، ہرگز اعتراض نہیں۔ اچھا، شکریہ۔ بجلی بجھ گئی ہے؟ اس کی بجلی جا چکی ہے شاید۔
क्यों जी? हाँ बताओ, फिर बात जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। करीब आ जाओ, उसमें तो आवाज़ नहीं है, तुम पास आ जाओ, इधर आ जाओ, उसमें आवाज़ नहीं है इस वक्त। हाँ जी बताओ, क्या सवाल है आपका? और करीब आ जाओ। हाँ जी बताएं, क्या बात है? मेरा नाम है ज़की अहमद और मेरा आपका नाम मोहम्मद सादत है। मैंने पूछा था कि अल्लाह मियाँ ने सारी दुनिया बनाई है, अल्लाह मियाँ को किसने बनाया है? अच्छा मैं करता हूँ। इनका सवाल ये है कि अल्लाह मियाँ ने सारी दुनिया बनाई है, तो अल्लाह मियाँ को किसने बनाया है? ठीक है, अगर किसी का बनाना ज़रूरी हो तो अल्लाह मियाँ को जिसने बनाया है उसको किसने बनाया है, समझियो। और अगर कहो कि उसको किसी और ने बनाया है, तो जिस और ने उसको बनाया है उसको किसने बनाया है? फिर ये सवाल तो ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए किसी को तो हमेशा से मानना पड़ेगा, खा दुनिया को या खुदा को, किसी एक चीज़ को तो हमेशा से मानना पड़ेगा ना, कि नहीं समझते बात? देखो, अगर फ़र्ज़ करो तुम्हें ये बच्चों ने कहा होगा ना, बताओ अल्लाह मियाँ को किसने बनाया, तुम ये जवाब दे सकते हो कि चलो छोड़ दो, अल्लाह मियाँ फ़र्ज़ करो नहीं है, हैं? ये दुनिया है ना हमेशा से, फिर तो दुनिया को किसी ने नहीं बनाया, ये हमेशा से होगी ना फिर। तो अगर दुनिया हमेशा से हो सकती है तो अल्लाह क्यों नहीं हमेशा से हो सकता? समझे नहीं? समझ गए हो? शुक्र है, बस ठीक है। अगला बच्चा आ जाए पास। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है नदीम अहमद। जी। मेरे अबू का नाम है नईम अहमद। जी, क्या करते हैं तुम्हारे अबू? वो काजी है। हैं? वो काजी है। अच्छा, मेरा सवाल है कि आप कैसे हुजूर हुए? कैसा हुजूर हो? ये क्या मतलब, मुझे नहीं सवाल समझ आई। किस तरह बना हूँ? जो जमात में एक इलेक्ट्रल कॉलेज है, कुछ लोग हैं जो शुरू से मुकर्रर हैं, और उनका काम ये है कि जब तक कोई खलीफा ज़िंदा रहे वो खामोश बैठे रहें, उनका कोई काम नहीं उस वक्त तक। जब वो फौत हो जाए तो अगले खलीफे से पहले वो मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में सब इंतज़ाम पहले से मुअय्यन हैं। एक सदर है जो मुकर्रर होता है, वो मीटिंग कॉल करता है, और उस मीटिंग में मशवरे के बाद वो अगले खलीफा का इंतखाब करते हैं। जब वो इंतखाब कर लेते हैं तो फिर ख़ुद उसकी बैत करके पीछे हट जाते हैं, फिर वो दोबारा खामोश हो जाते हैं। ये तरीक़ा है। अच्छी तरकीब है। हाँ ठीक है, बताओ इनको साथ साथ तर्जुमा। अच्छा जी फरमाइए। मेरा नाम शहाबुद्दीन जमील अहमद है। क्या नाम है? शहाबुद्दीन जमील अहमद। जी। मेरी अम्मी का नाम है उम्मुल बशारा। जी, उम्मुल बशारा के बेटे हो। हाँ। अब मेरा सवाल है कि मेरी क्लास में एक लड़का है, वो कहता है कि ना अल्लाह में नहीं है। अच्छा तो मैं कहता हूँ है। तो अच्छा। वो कहता है कि ना सबूत दो। अच्छा। तो उसको क्या? उससे पूछो तुम हो कि नहीं। सवाल इसने ये किया है कि एक क्लास में लड़का है, वो कहता है अल्लाह मियाँ नहीं है, और मैं कहता हूँ है, तो वो कहता है सबूत दो। उससे पूछो तुम हो कि नहीं, है ना वो। उसकी आँखें भी हैं, कान भी हैं, नाक भी, दिमाग भी, और बड़े ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, और किडनी का निज़ाम भी है, दिल का भी है, और अंतड़ियों का, हज़म का सारा निज़ाम। कोई तुमने खुद बनाया है? पूछो, आप बनाया था? अगर नहीं बनाया था तो छोटी किसी, वो कहेगा नहीं मैं पहले कम निस्बतन बेवकूफ़ जानवर था, फिर मैं इंसान बना हूँ, तो फिर ये सवाल उठेगा उस बेवकूफ़ जानवर ने तुम्हें बनाया है जो अपने आप को नहीं बना सका। आखिर तरक्की इतनी किस तरह हुई? कोई बाहर से बैठा बना रहा है, समझे हो। अगर वो कहेगा एवोल्यूशन के ज़रिए हो गया है, इर्तिक़ा जिसको कहते हैं, तो उसका बड़ा आसान जवाब ये है, हवाई जहाज़ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि नहीं? कितनी चीज़ें, कितना दिमाग सोजी
کتنی محنت کے ساتھ لوگوں نے ڈیزائن کیا اور تجربوں کے بعد اس کو ترقی دی. ٹھیک ہے نا؟ تم اس کو کہو کہ میں نہیں مانتا کہ ہوائی جہاز کو کسی نے بنایا ہے، ثابت کرو کہ بنایا ہے. اگر سب دنیا مٹ جائے اور ہوائی جہاز اگلے زمانے میں جا کے نکلا ہے تو یہ بحث شروع ہو جائے. کوئی کہے ہوائی جہاز کو کسی نے بنایا، کوئی کہے نہیں بنایا، تو کوئی دوسرا یہ کہہ سکتا ہے جو کہے نہیں بنایا کسی نے، وہ کہے کہ خود بخود بنا ہے آہستہ آہستہ ترقی کر کے. پہلے پہیہ بنا، پھر اس کا ریڈی بن گئی، پھر ریڈی سے آہستہ آہستہ ٹانگا گھوڑا گاڑی بن گئی، پھر اس سے ترقی کرتے کرتے موٹر کاریں بنی، پھر اس سے آہستہ آہستہ جہاز بنے، پھر وہ ترقی کرتے کرتے جمبو جیٹ بن گئے. کوئی اگر کہے تو تم مان جاؤ گے کہ ہاں اس طرح ہوا ہوگا؟ مان جاؤ گے ہیں کہ نہیں مانو گے؟ کوئی کہہ دے ہوائی جہاز آپ ہی آپ بن گیا ہے، نہیں نہ مانو گے؟ تو جو یہ کہتا ہے آپ ہی آپ بن گیا، اس کا کام ہے ثابت کرنا، تمہارا کام نہیں ہے. تم ملازماً کہو گے کہ یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز کسی بنانے والے نے بنائی ہے جس کا دماغ ہے. دماغ پہلے ہے، چیز بعد میں ہے. جس چیز کا دماغ ہی نہ ہو وہ اپنے آپ کو ترقی دے کر اپنا دماغ خود نہیں بنا سکتی. سمجھے ہو تم؟ اس لیے انسان ایک مکمل مشین ہے، اس کا ایک دماغ ہے اور بڑی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے. وہ بغیر دماغ والے کے کوئی ایسا دماغ نہیں بنا سکتا. کمپیوٹر بنانے کے لیے دماغ پہلے ہے، کمپیوٹر بعد میں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے جب یہ بحث ہوگی کہ دنیا پہلے تھی کہ دماغ پہلے تھا، تو ماننا پڑے گا کہ دماغ پہلے ہے. دماغ سے مراد ہے سوچنے کی طاقت. تو جو بھی چیز ہے اب شروع سے وہ سوچنے والی چیز ہے، بے جان چیز نہیں ہے. اور وہ چونکہ پہلے ہے اس لیے اس نے وہ چیزیں بنانے کی اہلیت رکھتی ہے. اگر اس کو نکال دو بیچ میں سے تو جو بے سوچ کی چیزیں ہیں وہ خود بخود سوچ والی کیسے بن گئی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ گئے وہ بات؟ ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی فرمائیے. میرا نام ہے عبدالسلام احمد، میرے پاپا کا نام ہے نذیر احمد. میرا سوال یہ ہے حضور کہ ہم سالگرہ نہیں بناتے. جو میرے دوست ہیں جرمن دوست، وہ سالگرہ بناتے ہیں اور وہ مجھے بلاتے ہیں اور میں وہاں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا؟ سالگرہ پہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے، لیکن احمدی کلچر میں سالگرہ نہیں منائی جاتی. اس لیے ان کو بتا دینا چاہیے کہ اگر میں آؤں تمہارے پاس تو میں اپنی سالگرہ پہ چونکہ مناتا نہیں، میں تمہیں نہیں بلاؤں گا. اس لیے یک طرفہ ہوگا یہ صرف، تو آکورڈ محسوس کرو گے تم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ تو تمہیں بلاتے ہیں، تم نہیں بلا سکتے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں جب یک طرفہ احسان ہو، انسان اس سچویشن کو اوائڈ کرے، ایسے تعلقات نہ رکھے جس میں تم جواب ہی نہیں دے سکتے ان کو. تو سمجھا دیا کرو ان کو اور بتا دیا کرو کہ کیوں نہیں مناتے. کو ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم مذہبی لیڈروں کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور ہمارے علم کے مطابق کسی مذہبی رہنما نے وہ نہیں منائی سالگرہ کو. نہ عیسیٰ علیہ السلام نے منائی، نہ موسیٰ علیہ السلام نے منائی، نہ حضرت محمد رسول اللہ نے منائی، نہ اب مسیح موعود علیہ السلام نے منائی. تو اگر یہ اتنی اہم چیز ہوتی تو وہ کیوں نہ کرتے اس طرح؟ تو اس لیے جب بڑے بڑے لوگ جن کی پیدائش کا دن اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ اس سے کروڑوں انسانوں پر اثر پڑا، اس دن کو تو منایا نہیں جاتا، تو ہمارا کیا ہے؟ ہم تو عام آدمی ہیں، ہماری پیدائش سے کیا فرق پڑا دنیا کو؟ ہم کیوں خام خواہ منائیں؟ سمجھو دلیل یہ دے کے بتا کے ان کو سمجھایا کرو. وہ فضول رسمیں ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے.
شکریہ. السلام علیکم. والسلام. میرا نام وقاص ہے، وقاص ساجد، اور میرے پاپا کا نام ہے وسیم ساجد. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. ہفتے کے دن میں کبھی کبھی بہت دیر سے اٹھتا ہوں، ایسے 10 بجے، اور پھر فجر کا ٹائم، نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے، تو میں پھر بھی پڑھ لیتا ہوں نماز. تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جائز ہے؟ ہفتے کے دن ہو یا کوئی بھی چھٹی کا دن ہو، اس میں نماز کے وقت ضرور اٹھنا چاہیے وقت پر، کیونکہ خدا نے تو چھٹی نہیں دی، دنیا نے چھٹی دی ہے. جس نے چھٹی دی ہے اس کی چھٹی مناؤ، جس نے چھٹی نہیں دی اس کی چھٹی کس طرح منا سکتے ہو؟ سمجھو کہ نہیں؟ جس دن اللہ میاں نے چھٹی دی ہو اس دن وہ چھٹی منانی چاہیے. نماز کی خدا نے کوئی چھٹی نہیں دی، اس لیے وقت کے اوپر نماز پڑھنی ضروری ہے. اپنے خود الارم لگاؤ یا اپنے ماں باپ کو کہو وہ تمہیں جگائیں، نماز پڑھ لیا کرو، پھر سو جایا کرو. پھر چاہے 10 بجے اٹھو یا 11 بجے اٹھو، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تمہیں کیا لگایا ہوا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں؟ یہ رومال، ہاں یہ رومال، یہ وہ احمدیت کا رومال، وہ میں نے بھی لگا لیا. ہاں، اس کو تمہیں سجایا ہوا ہے اپنے آپ کو اس سے. اچھا بتاؤ کیا کہہ رہے میرا ہیں؟ نام مقصود انور ہے اور میں خلیل احمد خالد صاحب کا بیٹا ہوں. وہ ان کے خلیل احمد خالد، وہ انہوں نے کام کیا وہاں پر ہومیوپیتھک ادھر روا میں جیسے نا ادھر کام کیا. وہ بولتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی کام کیا، مطلب 7 سال، مطلب یوں ہی جب آپ تھے نا ادھر کے انجمن کے صدر یا پتہ نہیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اچھا جی، شکریہ. آپ کے اچھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے حضور جیسے حضرت مرزا علامہ صاحب قادیانی کا شعر ہے کہ غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، اور ہم کہتے ہیں کہ مطلب کہ اور یہ کہ نفرت کسی کے لیے نہیں، محبت سب کے لیے ہے. تو پھر یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ کہ ہاں بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ایسا پیار کرنا کہ خدا کے مقابل پر دنیا کو ترجیح دی جائے، یہ جھوٹ ہے. جہاں ایک طرف خدا ہو، دوسری طرف دنیا ہو، اور دونوں سے اکٹھا پیار نہ کیا جا سکے، ایک کا پیار کریں تو دوسرے سے ناراضگی ہو، تو اس صورت میں ہمیشہ خدا سے پیار کرو اور دنیا کو چھوڑ دو. وہ جو محبت سب کے لیے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے محبت اور خدا سے نہیں. سب سے محبت اس لیے ہے کہ ہمیں پہلے خدا سے محبت ہے. خدا کی محبت سے جو محبت ٹکرائے گی وہ محبت نہیں ہے. اس لیے یہ جو فقرہ ہے یہ تو ایک عام تعلیم کا فقرہ ہے. اصل فقرہ وہ، اصل نصیحت وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس سے یہ مسئلہ زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے. آپ نے فرمایا الحب للہ، یا فی اللہ ہے یا للہ ہے؟ فی اللہ ہے نا؟ ہاں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت کرو تو خدا کی خاطر، خدا کو چھوڑ کر نہیں. بغض کرو تو خدا کی خاطر، اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر نہیں. تو اس لیے جو فکرہ ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، اس کا یہ مطلب وہ کوئی ایسا ترجمہ درست نہیں جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کے مقابل پر ہو. اس لیے اس کا معنی میں یہ لیتا ہوں کہ ہمارا عمومی رجحان بحیثیت احمدی کے یہ ہے کہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں اور نفرت نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی نفرت والی حرکتیں کرے گا، اگر کوئی خدا کو ناراض کرے اور خدا کی ناراضگی کا تقاضا ہو کہ ہم خدا کی خاطر نفرت کریں تو کریں گے. پھر یہ مطلب نہیں ہے مثلا ایک آدمی ہے وہ بچوں پر گندے ظلم کر کے ان کو قتل کر دیتا ہے، اور تم کو محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، بالکل غلط بات ہے. ایسا خبیث انسان
خود بخود تمہارے لیے باعث نفرت بن جائے گا، کیونکہ ایک شخص جو ایک قابل نفرت چیز کا مجسمہ بن جائے اسے نفرت خود بخود ہوتی ہے، انسانی فطرت میں داخل ہے۔ تو اس لیے اس مقولے کو سمجھو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی صورت میں احمدی کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں البغض فی اللہ ہے، اللہ کی خاطر بعض دفعہ نفرت کرنی پڑتی ہے، مگر کرو خدا کی خاطر، اپنی خاطر نہیں۔ سمجھ گیا؟ ٹھیک، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے خالد اسحاق۔ جی میرے ابو کا نام ہے محمد اسحاق ساجد۔ جی میں نے پوچھنا تھا، اگر 1-2 منٹ نماز کے پاس لیٹ ہو جاتے وہ گناہ ہوتا؟ نہیں، گناہ کیوں ہوگا خام خواہ؟ تم تو ویسے ہی گناہ سے ابال ہو ماشاءاللہ، چھوٹی عمر ہے تمہاری، تمہیں تو ویسے نہیں گناہ ہونا۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ اگر جان کر جب نماز پہ جا سکتے ہوں ارادتاً دیر کریں، مثلا بعض بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ ٹیلی ویژن کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نماز شروع ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں چلو تھوڑا سا دیکھ لیں پھر چلے جائیں گے، ان کو گناہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر دنیا کی خاطر نماز میں تاخیر کی۔ لیکن ویسے روزمرہ میں انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنسا ہوا ارادتاً نہیں کرتا بلکہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے وقت پر پہنچنے کی۔ اگر کمزوری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے ٹریفک میں پھنس جاتا ہے، کسی بے شمار وجوہات ہیں جن سے انسان لیٹ ہو جاتا ہے، تو اگر بالارادہ ایسا نہ کرے اور ہو جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے مصطفیٰ جاوید اور ذرا آگے آؤ، تمہاری آواز نہیں پوری آ رہی۔ میرا نام ہے مصطفیٰ جاوید اور میرے ابو کا نام ہے غلام مرتضیٰ جاوید۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا ہم احمدی مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا امام مان جائے، جو یہ مان جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہدی اور جس مسیح کی پیشگوئی کی تھی وہ آ چکا ہے اور مسیح موعود وہی مہدی اور مسیح ہیں، وہ احمدی ہو جاتا ہے۔ سمجھ گیا؟ ہاں یہ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمائیے کیا بات ہے؟ میرا نام سلطان حیدر ہے، میں نام کا کیونکہ اگر ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہو مطلب کہ ٹرکس فلمس، کیا مجھے نہیں پتا رہی، آواز کی سمجھ آ رہی بالکل؟ ہاں بتائیں کیا کہتا ہے، کوئی ترجمہ کرے، گونگے کی ماں گونگے کی زبان سمجھتی ہے۔ ہاں بولو، آہستہ تحمل سے بولو۔ اگر ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہو مطلب کہ کوئی فلم اچھی لگی ہو مطلب کہ بچوں کے لیے اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو فلم چھوڑ کر نماز پہ جانا چاہیے؟ نہیں، اگر مطلب کہ فلم ختم ہونے والی اور نماز میں تھوڑا ٹائم رہتا ہو کہ کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ آپ اذان ہو گئی۔ دیکھو بات بالکل کھلی ہے، اگر فلم دیکھنے کے دوران نماز کی رکعتیں مس ہوتی ہوں تو پھر لازم ہے کہ فلم کی کوڑی کی بھی پرواہ نہ کرو، چاہے ختم ہونے والی ہو یا نہ ختم ہونے والی ہو۔ لیکن اگر نماز کا ویسے وقت کھلا وقت ہے تو فلم ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مطلب کہ عشاء کی نماز تو لیٹ پڑی جائے تو اچھی ہوتی ہے نا، تو اس کا بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بات صاف بتا رہا ہوں۔ جن نمازوں میں کھلا وقت ہو، مثلا 1 گھنٹے کا وقت ہے، اس میں اگر نماز لیٹ نہ ہو اور فلم ختم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، فلم ختم کر کے تسلی سے نماز پڑھو۔ لیکن اگر نماز لیٹ ہونے کا خطرہ ہو پھر فلم چھوڑ دو، سمجھے ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام منصور احمد ہے، میرے والد کا نام مبارک احمد ہے۔ ذرا جھک کے بات کرو۔ میرا نام منصور احمد ہے اور میرے والد کا نام
मुबारक है मेरा सवाल तो नहीं है, मैंने मुसाफा करना है आपसे। क्या है? मुसाफा करना है आपसे। ये सवाल है तुम्हारा? सवाल नहीं है। हाँ, बस इतनी सी बात है जी। हाँ, तुम्हें दिमाग में आ गई ये बात इसलिए कर लो, लेकिन बाद में दूसरों को नहीं फ्री इजाज़त ये बात करने की। आ जाओ बेशक, एक दफ़ा जिसको तरकीब आ गई बस वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। और बेशक गले भी लग जाओ। चलो अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। मेरी बात रखती है आप उसके लिए कोई बीमारी है कोई? जी क्या? मेरी बात रखती है बोलने में। प्राइवेट सेक्रेटरी साहब को कहना इनको वो हकलाने की दवाई दे दें। हाँ जी फरमाइए। मेरा नाम नुमान है और मेरे अब्बू का मोहम्मद अफसल। और क्या सिगरेट पीना अहमदियत मना करती है, इस्लाम मना करता है? मैं बताता हूँ, मैंने इस पर कई दफ़ा जवाब दिया है। सिगरेट पीना हराम नहीं है, जिस तरह शराब हराम है, लेकिन ऐसी चीज़ है जो मुज़र्रत रसायन जिससे नुकसान पहुँचता है, इसलिए सोसाइटी बिलअमूम इसको कंडेम करती है, लेकिन मज़हबन और शरन इसे हराम नहीं कह सकते। समझ गए हो? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे अब्बू का नाम है, मेरा नाम है माजिद करीम अहमद शाद और मेरे अब्बू का नाम है करीम अहमद शाद जी। मेरा सवाल है कि ये नमाज़ें 5 वक्त की क्यों नहीं होती हैं, 3-4 वक्त की क्यों होती हैं, नहीं होती हैं? 3-4 क्यों होती हैं? क्यों नहीं होती? जी। अगर 3-4 की हो तुम कहोगे 2 क्यों नहीं होती? नहीं। क्यों नहीं कहोगे? कोई और कह देगा, तुम नहीं कहोगे तो? नहीं, नमाज़ें सुबह दोपहर शाम क्यों होती हैं, तो 5 वक्त की क्यों होती हैं? वही 5 वक्त की बात यह है कि तुम कितनी दफ़ा खाना खाते हो दिन में, बताओ मुझे। 3 बार। सिर्फ? गिनाओ किस वक्त। सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो कि नहीं? नहीं, सुबह तो मैं नाश्ता करता हूँ, दोपहर और शाम को मैं खाना खाता हूँ। अच्छा, बीच में कॉफ़ी ब्रेक नहीं होता कभी? नहीं। स्कूलों में होता है? होता है। खाते हैं ना कुछ थोड़ा सा? हाँ जी, फौज होती है। हाँ हाँ। और शाम की चाय का भी ब्रेक होता है, थोड़ा सा चाय पीते हो? नहीं, शाम को तो नहीं पीता हूँ चाय। तुम नहीं पीते, लेकिन लोग तो पीते हैं ना दुनिया वाले। जी। तो 5 वक्त हो गए ना फिर? हाँ जी। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, उससे दरमियान में कॉफ़ी ब्रेक, कोई कॉफ़ी कोई स्नैक खा लिया बीच में, और उसके बाद शाम की चाय और फिर रात का खाना। 5 वक्त हो गए? हाँ जी। तो तुम्हारे जिस्म को, अगर तुम एडवांस्ड हो और तुम मुतमव्वल हो, साहिब हैसियत हो, तो तुम्हारे जिस्म की तलब है कि 1, 2, 3 की बजाय 5 दफ़ा तुम्हें ग़िज़ा मिले, फिर तुम ज़्यादा चुस्त और खुश रहते हो। ठीक है जी। तो रूहानी ग़िज़ा पे क्यों तकलीफ़ है फिर? जी। अगर रूहानी ग़िज़ा रूह के लिए 5 वक्त मुकर्रर कर दी जाए तो उस पर क्या एतराज़ है? कोई एतराज़ नहीं है। फिर एतराज़ क्यों किया था अगर नहीं है तो? बात समझ गए हो? जी। मतलब ये है कि जितना इंसान तरक्की याफ्ता हो, उतना उसकी ग़िज़ा की आदतें ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाती हैं। और जो बेचारी पुरानी और गरीब कौमें हैं, उनमें बाज़ दफ़ा रिवाज है कि 24 घंटे में सिर्फ़ 1 खाना खाते हैं। जब तरक्की की उन्होंने तो 2 शुरू हो गए, जब और तरक्की की तो बीच में और थोड़ा सा खाने का इजाफा हो गया। आजकल जो सारी दुनिया में एडवांस्ड कौमें हैं, उनमें 5 वक्त का ये रिवाज कायम हो चुका है। सुबह नाश्ता पूरा, फिर एक ब्रेक लंच से पहले कुछ थोड़ा सा अपनी तबीयत को बहाल करने के लिए, फिर शाम को एक प्याली चाय की या कुछ साथ खा लिया, और फिर खाना। तो 5 वक्त बनते हैं। तो इस्लाम चूँकि तरक्की याफ्ता मज़हब है और सारे मज़ाहिब से बाद में सबसे बाला आखिर पर आया है, इसलिए इस्लाम ने भी 5 नमाज़ें तजवीज़ कर दी ताकि रूहानी लिहाज से बार बार इंसान रिफ़्रेश होता रहे। ठीक है जी, शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मेरा नाम असनान ज़फ़र है और मेरे अब्बू का नाम है ज़फ़र इकबाल। जी। मेरा सवाल है कि अल्लाह मियाँ कैसे इस आइडिया पे आए कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। ठीक है भाई। कैसे आइडिया बनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया? आइडिया अल्लाह ताला को कैसे आया? अल्लाह ताला की सिफ़ात में ये बात दाखिल है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाता है। तो जब वो अच्छी चीज़ें बनाता है तो कोई सबसे अच्छी चीज़ होगी, ठीक नहीं? हर आर्टिस्ट का एक मास्टरपीस होता है कि नहीं? जी। एक तस्वीरें बनाने वाला सारी उम्र तस्वीरें बनाता है, लेकिन एक तस्वीर उसकी ऐसी निकलती है कि सब दुनिया कहती है ये सबसे अच्छी है। एक शायर शेर के नज़में कहता रहता है सारी उम्र, लेकिन उसकी बाज़ नज़में इतनी नुमायाँ तौर पर अच्छी हो जाती हैं कि लोग कहते हैं ये उसका मास्टरपीस है। इसीलिए जब एक खालिक अच्छी तख्लीक कर रहा है तो लाजिम है कि एक तख्लीक सबसे बढ़ जाए, और उसी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके लिए एक तभी कुदरती बात है कि खुदा की सनाई ने जो जौहर दिखाए हैं उनमें एक सबसे ज़्यादा चमक उठा, और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर, मेरा नाम फ़ारूक अमीनी है, मेरे अब्बू का नाम अताउल्लाह अमीनी। तो मेरा ये सवाल था कि ज़रा इस माइक्रोफोन के सामने ज़रा झुक के बात करो, आवाज़ तुम्हारी कैरी कर जाएगी फिर। हाँ फरमाओ। वो दूसरा जो है असल। हुजूर, मेरा ये सवाल है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि हर 80 लाख साल बाद ना जो गैलेक्सी होती है आपस में टकराव होती है उनकी। हर गैलेक्सी कितने साल के बाद? 80 करोड़ साल के बाद। 80 करोड़ साल के बाद क्या होता है? आपस में टक्कर होती है गैलेक्सी की। तो ना उसमें ना वो बहुत ना गैलेक्सीज की। जी। अच्छा। तो ना उसमें बहुत एनर्जी होती है और सब कुछ ना तबाह हो जाता है। हाँ। तो उसमें से फिर नए प्लैनेट्स बनते हैं। तो उसमें से तो साइंस कहती है कि आज से कुछ 5 करोड़ साल पहले इस तरह बनी थी हमारी ये दुनिया। और आपने कहाँ से पढ़ी है ये साइंस? किताब से। और गलत लिखा हुआ है सब। जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हो जी। दुनिया तो 4 अरब साल पहले बनी थी। 4 अरब साल, करोड़ नहीं। ये दुनिया, ये जो कायनात है, ये 20 अरब साल पहले बनी थी जी। और ये जो दुनिया है ये 4 अरब साल पहले बनी थी जी। करोड़ तो बहुत थोड़े होते हैं। तो मेरा सवाल वैसे ये था कि जो नहीं, तुम्हारा सवाल ये गलत बातों पर मबनी है, तो जवाब क्यों दूँ मैं? ये भी गलत है कि हर 80 करोड़ 80 करोड़ कहा तुमने जी। 80 लाख कहा था? 80 करोड़ 80 करोड़ साल के बाद टक्कर लग जाती है, ये भी गलत है। ये जो दुनिया है ये तो 4 अरब साल पहले बनी थी, ये निज़ाम शमसी और ये सारी दुनिया। तो अगर टक्कर लगनी होती तो ये कई बार तबाह हो चुकी होती जी। 4 अरब में 5 दफ़ा टक्कर लगती और 5 दफ़ा ये दुनिया तबाह हो जाती। हालांकि जो निज़ाम हयात ज़िंदगी का निज़ाम है उसको अपनी एवोल्यूशन के लिए 80 करोड़ साल से बहुत ज़्यादा दरकार हैं। जी। समझे हो? हुजूर वो भी शायद मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन गालबन 1 अरब से ज़्यादा साल पहले ये ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था। तो मैंने सवाल ये था कि सूरज जो हमारा है उसकी भी एक ना ज़िंदगी है, लंबी ज़िंदगी, मगर ना एक दफ़ा ख़त्म होगा और जब ख़त्म होने लगेगा वो बड़ा हो के तो जो उसके साथ के 3-4 प्लैनेट हैं उसको तबाह कर देगा, उसके अंदर हमारी दुनिया भी। तो मैंने पूछना था कि ये क़यामत का दिन होगा हमारे के लिए जो सब कुछ तबाह? जब तबाह हो गए तो क़यामत ही का दिन होगा कि? जी जाहिर बात है, लेकिन ये जो तुम बात कह रहे हो ये पूरी तरह शायद तुम पढ़ के समझे नहीं बात। ये तुम ब्लैक होल की बात कर रहे हो अब जी। सूरज का इतना हुजम नहीं है कि ये ऐसा ब्लैक होल बन सके सरे दस्त कि वो इर्द गिर्द की सारी कायनात को खा जाए।
جی اس کے لیے سورج سے کئی گنا بڑا جسم چاہیے. وہ جب سکڑے پھر وہ اتنا طاقتور بلیک ہول بنتا ہے. لیکن دوسرے بلیک ہول بن گئے ہیں, وہ پھیلتے بھی جا رہے ہیں. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ ساری کائنات بلیک ہول میں غائب ہو جائے گی اور لپیٹی جائے گی اس کی صف. اس کے بعد پھر دوبارہ خدا از سر نو آغاز کرے گا. جس طرح بگ بینگ سے 20 ارب سال پہلے کائنات وجود میں آئی تھی, اسی طرح دوبارہ پھر وجود میں آئے گی, پھر ایک دور چلے گا. اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے, ہوتا آیا ہے. سمجھ گئے ہو؟ جی. تو قیامت جو دنیا کی قیامت ہے وہ ضروری نہیں کہ اتنا لمبا عرصہ انتظار کے بعد آئے. کئی وجوہات ایک پلانٹ کی تباہی کی ہو سکتے ہیں. مثلا ابھی آج کل یہ جو شمال پر اوزون ہول ہے, اس کے نتیجے میں بھی یہ ڈر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ زندگی تباہ ہو سکتی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح تباہ کرے. اس کے پاس بے شمار ذرائع ہیں تباہی کے, لیکن ضروری نہیں کہ انتظار کرو کہ جب تک کوئی بلیک ہول کھا جائے گا اس وقت تک ہم رہیں گے. اس سے بہت پہلے بھی زمین تباہ ہو سکتی ہے. حضور میں نے ایک اور پوچھنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نا یہ جو انسان ہے رہتے ہیں دنیا پہ, یہی نا اپنی نا دنیا کو برباد کر رہے ہیں, اس کو خراب کر رہے ہیں, اس کے نا مطلب ہوا جو ہم لیتے ہیں اس کو خراب کر رہے ہیں سب کچھ. تو نا وہ کہتے ہیں کہ تباہی سے پہلے انسانوں نے نا اپنا ختم خود اپنا کر لینا ہے. اس طرح جو نا رفتار. ہاں ہو سکتا ہے, بعید نہیں ہے, ٹھیک کہتے ہیں لوگ. السلام علیکم. ٹھیک. وعلیکم السلام. میرا نام ادریس احمد ہے, میرے ابو کا نام داؤد احمد ہے. حضور میرا سوال ہے کہ میرے دوست نہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ میں شراب اور سور کھانا کیوں منع ہے؟ تم یہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں, میں بھی آیا ہوں. ابھی آئے ہو؟ جی. تو سن لینا, شراب کا جواب میں نے دے دیا پہلے. اچھا اوکے. ہاں سنو, بات سنو. شراب کا دے دیا, سور والا نے ابھی دیا, وہ سن لو. عیسائی دوست ہیں نا تمہارے؟ جی. تم ان سے پوچھو, یہ سوال نہیں ہم کیوں نہیں کھاتے, تو تم کیوں کھاتے ہو؟ کیونکہ تمہارا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے, اور جو کھانے کی مناہی ہے, پروہیبیشنز کھانے کے معاملے میں, ان کا تعلق مذہب سے ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے حضرت موسیٰ کے زمانے سے جو شریعت چل رہی ہے تمہاری موسوی شریعت, اس میں سور حرام ہے. ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تورات کا ایک شوشہ بھی تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا, منسوخ کرنے نہیں آیا. اس لیے بتاؤ کہ جب تورات منسوخ نہیں ہوئی اور تورات کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبدیل بھی نہیں کی, تو تم کیوں سور کھاتے ہو؟ سمجھے ہو؟ بجائے اس کے کہ وہ تم پر سوال کریں, الٹا ان پر چڑھ جاؤ. سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا نام محمد عرفان ہے. جی. میرے ابو کا نام رفیق احمد ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جب اجلاس ہوتا ہے پھر درمیان میں خالی جگہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو بھی نہیں سمجھ آئی جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے کہاں سے پتہ لگ جائے گا کیا کہہ رہے ہو؟ جب اجلاس ہوتا ہے تو پھر درمیان میں خالی جگہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ دوران اجلاس کہہ رہے ہیں, نہیں کچھ اور بات کہہ رہے ہیں شاید. جی کیا؟ اجلاس کے دوران جب لوگ چکر لگا کے بیٹھتے ہیں تو بیچ میں خالی جگہ کوئی چھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑو گے تو جو کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے سے کس طرح بات کر سکیں گے؟ بیچ میں لوگ بھرے ہوں گے اور کنفیوژن ہو جائے گا. اس لیے زیادہ معقول طریقہ یہ ہے کہ دائرہ بناؤ, آرام سے ایک دوسرے سے باتیں کرو. اگر بیچ کی جگہ بھر دو گے تو وہ تو ایک کنفیوژن سا بن جائے گا, گفت و شنید کرنا آسان نہیں رہے گا. اس لیے معقول طریقہ ہے یہ. ٹھیک ہے؟ جی.
السلام علیکم حضور، میرا نام مسعود ہے اور میرے ابو کا نام مرزا مبارک احمد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جانور جنت میں جائیں گے؟ جانور جو ہیں وہ جنت میں اس لیے نہیں جا سکتے، نہ جائیں گے بظاہر، کہ جانوروں کے لیے ہمارے علم میں کوئی شریعت نہیں ہے، اور جنت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو برائیاں کر سکتے ہوں لیکن نہ کریں، اچھائیاں کر سکتے ہوں اور اچھی باتیں کریں، ان کے لیے جنت ہے. تو جانوروں کی زندگی تو کنٹرولڈ ہے جینیٹیکلی، اس لیے ان کے لیے نہ سزا ہے نہ جزا ہے. کوئی ایک دوسرے کو ماریں، پھاڑیں، کھائیں، کوئی سزا نہیں ملتی ان کو. اور اگر وہ نیکی کوئی ان کے لیے ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اپنی عادت کو جو فطرتاً ان کی عادتیں ہیں ان کے مطابق کام کرتے ہیں، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ان کے لیے جنت ہو. دوسرے، جہاں تک قرآن شریف کا تعلق ہے، قرآن کریم نے جو جنت کا تصور پیش کیا اس میں کوئی جانور دکھائی نہیں دیتے، سوائے ایک بات کے کہ پرندوں کے گوشت کا ذکر ہے. اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سچ مچ کا گوشت ہوگا اور پرندے بھی جنت میں پالے جائیں گے یا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ روحانی معنوں میں باتیں ہیں، سچ مچ کے پرندوں کا ذکر نہیں ہے. اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنت کو ہم نے نہ دیکھا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ سنا. وہ اور قسم کی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اس لیے اس پرندے والے ذکر سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جنت میں جانور ہوں گے یہ درست نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ جی شکریہ. السلام علیکم، میرا نام رانا طول مجید ہے، میرے ابو کا نام ہے رانا ضیاء الدین صاحب. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جب ہم یہ سارے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہم عید کیوں مناتے ہیں، اور بابا آدم اس دنیا کے پہلے انسان تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں کو بھی پتہ ہے اور وہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں، صرف نام دوسرے ہیں. اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام، ہمارے یہ قرآن بیبل کے بعد آیا ہے، اس لیے مسلمانوں لوگوں نے. تم جو باتیں پوچھ رہے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں صحیح طور پر اسلام کا ایسا تعارف نہیں کروایا جسے تم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو، اور فرق نہیں بتائے جو اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں ہیں. ماں باپ کو اگر نہیں علم تو مربیوں کا کام تھا، خدام احمدیہ کا یا انصار اللہ کا کام تھا، دوسری تنظیموں کا کام تھا، جماعت کے نظام کا کام تھا کہ تمہاری تربیت کرتے، تمہیں بتاتے کہ اصل کیا چیز ہے. اس لیے یہ ساری تعلیم دوبارہ دینا یہاں میرا کام نہیں ہے. تمہارے جو سن رہے ہیں سارے مربی وغیرہ اور امیر صاحب بھی، یہ ایسے بچوں کے لیے تربیت کا انتظام کریں جن کو یہ نہیں پتہ کہ دنیا کے سامنے اسلام کو کس طرح پیش کرنا ہے. وہ لیکن کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ. میں نے سن لیا ہے، میری بات سمجھ لو. یہ تفصیلی جو باتیں ہیں یہ یہاں اس وقت تھوڑے وقت میں نہیں ہو سکتی. امیر صاحب اور خدام احمدیہ وغیرہ میری بات سن رہے ہیں، تو ایسے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں جن کو غیروں سے گفتگو کا پتہ نہ ہو کس طرح کی جاتی ہے، جن پر سوال ہوں تو اس کا جواب نہ دے سکتے ہوں. یہ لمبی تربیت کی محتاج بات ہے، اس لیے اس چھوٹی سی مجلس میں اس کو میں نہیں چھیڑ سکتا. سمجھ گئے بات؟ السلام علیکم حضور. السلام. میرا نام رضوان ہے اور میرے ابو کا نام سعور ہے. میرا سوال تھا کہ احمدیت دنیا میں کیسے پیدا ہوئی؟ کیا چیز؟ احمدیت دنیا میں کیسے پیدا ہوئی؟ احمدیت دنیا میں اس طرح پیدا ہوئی کہ حضرت مسیح نے پیشگوئی کی تھی کہ آخری زمانے میں دوبارہ آؤں گا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسیح آئے گا، میری امت میں آئے گا، عیسائی میں نہیں آئے گا. آپ نے پیشگوئی فرمائی کہ مہدی آئے گا. چنانچہ وہ پیشگوئیاں پوری ہوئیں اور آج سے 100 سال سے کچھ زائد عرصہ ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی مسیح بن کر آئے جن کا وعدہ کیا گیا تھا، وہی مہدی بن کر ظاہر ہوئے جن کا وعدہ دیا گیا تھا. اور وہاں سے پھر احمدیت کا آغاز ہوا.
اور 100 سال کے اندر اندر اب احمدیت خدا کے فضل سے بہت ترقی کر گئی ہے، ساری دنیا میں پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ سجاوٹ کے لیے لائی ہیں یا سوال کرنا ہے انہوں نے؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ہے جعفر، میرے پاپا کا نام ہے محمد نائم نور والا. محمد نائم نور والا. جی. اور میں نے پوچھنا تھا، اگر اسکول میں جو ہے دوست اگر مجھے پتہ نہ ہو تو پھر وہ کہیں کہ شوائی نہیں ہے تو پھر سور نہیں ہے تو پھر میں وہ کھا سکتا ہوں اور ذہن ہوتا ہے؟ پوچھ سکتے ہو، پتہ کرو. پھر پتہ نہ ہو تو آنکھیں بند کر کے کیوں کھا لو گے؟ اگر پتہ نہ ہو پوچھ لیا کرو. جب تک تسلی نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھایا کرو. سمجھے نہیں ہو؟ اگر خطرہ ہو کہیں کہ گڑے ہیں تو تمہیں پتہ نہیں، اس لیے تم آنکھیں بند کر کے تو نہیں چلے جاؤ گے. تمہارا فرض ہے اگر گڑے ہوں رستے میں تو دیکھو، غور کرو، پتہ کرو کہاں گڑا ہے، اس سے بچو. اس لیے اگر جن اسکولوں میں سور کا گوشت سرو کرتے ہیں وہاں 2 طریق ہیں کہ سور کے گوشت سے بچا جا سکتا ہے. اول یہ کہ بچہ باقاعدہ ریکویسٹ رجسٹر کرائے کہ میں سور نہیں کھاتا، اس لیے مجھے سور والا کھانا نہ دیا جائے، اور اگر سور ہو تو لیبل ہو کہ یہ سور والا کھانا ہے. اگر اسکول تعاون کریں تو یہ طریقہ ہے محفوظ. انگلستان میں بچے اس طرح کرتے ہیں. لیکن اگر یہاں اسکول تعاون نہ کریں تو پھر تمہارا فرض ہے کہ کھانا سرو کرنے والے سے ہر روز پوچھو، بتاؤ یہ کیا چیز ہے، جس میں سور ہوگا وہ نہ کھاؤ. سمجھ گئے ہو؟ شکریہ. یہ 2 بچیاں کہاں سے پکڑ کے لائے ہوئے ساتھ؟ ان کا بتاؤ نا، تعارف کرو. یہ میری بہن ہے اور اس کی سہیلی ہے. سہیلی ہے اس کی؟ یہ رو کیوں رہی ہے بیچاری؟ یہ جرمن بچی ہے حضور، اور یہ ساتھ پڑوسی ہیں جو کہ تو یہ ساتھ اس لیے لائے ہیں کہ تعارف ہو. یہ بیچاری رو کیوں پڑی ہے؟ ان کو لے کے آؤ، ملاؤ مجھ سے لا کے ادھر. چلے آئیں. آ جاؤ ملو. السلام علیکم. ڈونٹ کرائی، ڈونٹ کرائی. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈونٹ بی افریڈ. یو آر رائٹ. یس. السلام علیکم. اچھا، ماشاء اللہ. السلام ہاں جی علیکم. فرمائیے. میرا نام ذیشان جاوید ہے. میرے والد کا نام مالک جاوید ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم احمدی لوگ ہیں جو سونا کیوں نہیں پہن سکتے؟ احمدی لوگ سونا کیوں نہیں پہن سکتے؟ احمدی کی بحث نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں پہنتا. جی وہی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ سونا پہننا عورتوں کا کام ہے، یہ زیبائش کی چیز ہے. ناز نخرے کرنا اور اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنانا یہ مردوں کا کام نہیں، عورتوں کو کرنے دو، اور آپ مردوں والی حرکتیں کرو. سمجھ گئے ہو؟ شکریہ. السلام علیکم. میرا نام عدنان احمد ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عدنان احمد. جی. میرے والد کا نام ہے منور احمد. میرا سوال ہے کہ کیا حضرت آدم سے پہلے انسانیت تھی؟ کیونکہ میں نے کتاب انسان تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے سیف الرحمان طاہر اور میرے ابو کا نام ہے سیف الرحمان طاہر بشیر احمد. اب میں اپنا ہی نام بتا رہا ہوں. میرا سوال تھا کہ وہ ہم نماز عربی میں کیوں پڑھتے ہیں، یہ پاکستان میں کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ ہاں. اس لیے کہ قرآن کریم عربی میں ہے اور عبادت خدا نے ہمیں عربی میں سکھائی ہے.
اور اگر ہم اس کے ترجمے کرنے لگ جائیں تو ترجمے ہمیشہ اصل سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اصل کے ساتھ ساتھ ترجمہ رہے تو محفوظ ہے، ورنہ پھر بہکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خطرہ یہ ہے کہ نماز تمہاری کچھ کا کچھ نہ بن جائے کہیں۔ چنانچہ اسماعیلیوں نے یہ تجربہ کیا ہے اور بڑا سخت نقصان پہنچا ہے۔ ان کے جو ریڈرز تھے انہوں نے گانوں کی شکل میں قرآن اور عبادت وغیرہ کے ترجمے کیے، اور اب ان کا مذہب بھی بدل گیا ہے۔ وہ نماز چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ وہی گانے گانے لگ گئے ہیں۔ اس لیے خطرناک بات ہے کہ اصل کو چھوڑ کر ترجموں پر انحصار کیا جائے۔ پھر ساری دنیا میں مسلمانوں کو ایک وحدت میں بنانا ہے، اور ساری زبانیں بیک وقت تو نہیں پھر بولی جا سکتی۔ عبادت سمبل ہے ان کے ایک ہونے کا۔ حج پر سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو کتنی زبانوں میں عبادت ہوگی حج پر؟ جب سینکڑوں زبانیں بولنے والے اکٹھے ہوں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اتنا بڑا کنفیوژن پیدا کرنے کی بجائے ایک زبان کو سٹک کرو، اس کا ترجمہ سمجھ لو، اور خود تمہیں پتہ رہ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام کمال احمد اور میرے ابو کا نام چودھری ناصر احمد۔ چودھری ناصر احمد، جی اچھا۔ ہاں، میرا سوال تھا، میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، وہ عیسیٰ السلام کا ایک فوٹو ہے کپڑے کے اوپر، اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ان کا فوٹو یہ ہے۔ تورین شرائن کی بات کر رہے ہو تم؟ جی ہیں؟ جی۔ اس شرائن پر جو تحقیقات ہوئی ہے اب تک، مختلف سٹیجز میں مختلف نتیجے ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ اول جو تحقیقات تھی، سائنٹسٹ بھی اس میں شامل تھے، اس سے تقریباً قطعی طور پر یہ بات ثابت سمجھی جاتی تھی کہ یہ وہی کپڑا ہے جو مسیح علیہ السلام کے گرد واقعہ صلیب کے بعد لپیٹا گیا تھا۔ لیکن اس کو اگر اس کی کہانی کو مان لیا جائے تو عیسائیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے چرچ نے اس کے خلاف بڑا رد عمل دکھایا اور ایک سازش کی گئی۔ جی۔ ناسا کی لیبارٹری میں بعض سائنٹسٹ نے چرچ کے نمائندوں کے ساتھ مل کر ایک ریسرچ کی، اور اعلان یہ کر دیا کہ اس ریسرچ کے نتیجے میں یہ کپڑا فیک ثابت ہوا ہے، اور یہ اس زمانے کا نہیں ہے جس زمانے میں مسیح تھے۔ اس پر باقی سائنسدانوں نے بڑا سخت رد عمل دکھایا، اور انہوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ فراڈ ہوا ہے دنیا کے ساتھ۔ وہ تحقیق فرضی ہے، اور جتنا کپڑے کا ٹکڑا ان کو دیا گیا ہے تحقیق کے لیے، اس سے وہ تحقیق ہو ہی نہیں سکتی، اور خفیہ رکھ کے کی گئی ہے۔ چنانچہ چرچ کی شرارت ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے آج کل اس سٹیج پر یہ بات پہنچی ہوئی ہے۔ چند سائنسدانوں نے چرچ کے ساتھ مل کر ایک تحقیق شائع کی، اور اس کو چیلنج کر دیا ہے باقی سائنٹسٹ نے، اور وہ کہتے ہیں یہ فراڈ ہوا ہے دنیا کے ساتھ۔ اور جماعت احمدیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ انہوں نے فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، صرف اس لیے کہ عیسائیت کو بچایا جا سکے، ورنہ تورین شرائن پر جو تصویر بنی ہوئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو شخص اس کپڑے میں لپیٹا گیا تھا وہ اس وقت تک زندہ تھا، مرا نہیں تھا۔ اور یہی جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ اتارے گئے تھے، مرے نہیں تھے۔ جب آپ کو لپیٹا گیا تو آپ میں جان تھی، اور اسی حالت میں آپ کو شفا ہوئی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے اور پھر زندہ ہوئے۔ بس اگر تورین شراؤٹ کی کہانی مان لی جائے تو احمدی بات سچی ثابت ہو جاتی ہے، اور عیسائیت کی عمارت دھڑام سے زمین پہ آ رہتی ہے۔ اس لیے اس ڈر کے مارے اب یہ فراڈ کر رہے ہیں، ورنہ وہ کپڑے کی کہانی سچی ہے جہاں تک ہمارا علم ہے۔ اور پہلی تحقیقات جو جنوین تھی، جس میں چرچ کا دخل نہیں تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کپڑا سچا ہے، اور اس نے جو بیان کیا ہے وہ درست ہے۔ شکریہ۔ اچھا جی۔
اب کتنے بچوں کے سوال ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، پھر جلدی جلدی ہو جائے گا. السلام علیکم. فرمائیے. حضور میرا سوال ہے کہ یہ مذہب ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا مذہب اچھا سچا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں. تو پوچھنا تھا اپنے ماں باپ سے. مقامی جماعت کا کام تھا تمہیں بتاتی. تم کیا مانتے ہو؟ احمدیت. نہیں، کیا مذہب ہے تمہارا؟ احمدیت. احمدیت کیا چیز ہے پوچھ رہا ہوں میں، بتاؤ. کیا ایمان ہے تمہارا؟ خدا ایک ہے کہ دو ہیں کہ تین؟ ایک. ایک ہے جی. اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ تین مانتے ہیں، اور ایک بھی مانتے ہیں اور تین بھی مانتے ہیں، کہ ایک میں تین اور تین میں ایک. ٹھیک ہے، تو تمہاری عقل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک تین اور تین ایک ہو؟ ایک ہے. ہاں، خدا تعالیٰ تو ایک ہے نا. ہاں، تو پھر ان کو بتاؤ کہ تم جھوٹے ہو. تمہاری بات عقل میں آ ہی نہیں سکتی. جی. پھر جو عیسائی سائنسدانوں نے جو اسٹڈی کی ہے نیچر کی، جو سائنسز ہیں وہ ساری ثابت کر رہی ہیں کہ ایک قانون چل رہا ہے، دو مختلف لوگوں کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہیں. تو دو یا تین خدا کیسے ہو گئے؟ ایک ہی خدا ہے. بس تم سچے ہو گئے، ثابت ہو گئے کہ نہیں؟ ہاں جی. پھر کیوں کہتے ہو کہ ہم کس طرح ثابت کریں؟ ابھی 1-2 منٹ میں تم نے بتا دیا خود کہ تم سچے ہو. ہاں جی. اس طرح بات کیا کرو دوسروں سے. جی. ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام خرم امینی ہے، میرے ابو کا نام عطا اللہ امینی ہے. دوسرے مائکرو فون کو قریب کرو اس سے. ہاں، عطا اللہ امینی. ہاں جی. جی فرماؤ. تو میرا یہ سوال تھا، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں کیسے پتہ کہ ہم یہ صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں تو غلط؟ یہ تو تم سے زیادہ اور کس کو پتا ہو؟ یا تمہیں پتا ہے یا خدا کو پتا ہے، اور تو کسی کو نہیں پتا لگ سکتا. جب تم نماز پڑھتے ہو، اگر اپنی طرف سے جو کوشش کر کے ٹھیک پڑھتے ہو تو پھر ٹھیک ہی ہے وہ نماز. میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ تمہاری نماز ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یا تمہیں پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے؟ تو پھر ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ جی اس لیے کہ ٹھیک پڑھتے ہو. یہ کیا جو بات ہوئی کہ پھر ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ تم اپنی طرف سے ٹھیک پڑھتے ہو نا. ہاں جی. تو بس پھر ٹھیک ہے. آگے. حضور السلام علیکم. میرا نام ہے اتشام گل اور میرے ابو کا نام ہے شیخ گلزار احمد. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد تراویحیں کیوں ضروری ہیں؟ کوئی ضروری نہیں تراویحیں. آگے. السلام علیکم. میرا نام طاہر احمد ہے. تو میرا ابو کا نام ہے احمد بشیر. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم شفائی نہیں کھا سکتے تو پھر اللہ میاں نے بنایا کیوں شفائی؟ تم کتا کھاتے ہو؟ نہیں. کیوں بنایا کتا؟ سانپ کھاتے ہو؟ نہیں. بچھو؟ نہیں. یہ جو کیڑے ہیں، مکوڑے، گندگی کھا لیتے ہو؟ نہیں. تو بنایا کیوں ہے پھر؟ ہر چیز کھانے کے لیے بنائی گئی ہے؟ کس نے بتایا کہ جو چیز بنائی ہے کھانے کی خاطر بنائی گئی ہے؟ بعض چیزیں کھانے کے لیے بنائی گئی ہیں، بعض دوسرے کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں. سمجھ گئے ہو؟ ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام لقمان احمد شہباز ہے اور میرے ابو کا نام احمد بشیر ہے. ٹھیک. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ سب سے پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ سب سے پہلے اس دنیا میں؟ ہاں جی. سب سے پہلے اس دنیا میں ایسے زندگی کے چھوٹے چھوٹے ذرے پیدا ہوئے تھے جن سے آگے پھر ترقی دے کر خدا نے باقی زندگی بنائی ہے. ویسے وہ بڑے کیسے ہو گئے؟
क्या हो गया? बड़े कैसे हो गए? वो बड़े नहीं हुए, उनसे आगे फिर और किस्म की ज़िंदगियां पैदा होनी, वो बड़ी होनी शुरू हुई। और ये बहुत लंबे अरसे में आहिस्ता आहिस्ता एक छोटी चीज़ तरक्की दी गई, खुदा ताला ने तरक्की देकर उससे और ज़िंदगी की किस्में बनाई हैं। ये जो लंबी कहानी है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कि इसको समझ सको, पर इतना ही काफ़ी है कि शुरू में बहुत छोटी किस्म की ज़िंदगी थी जो रफ्ता रफ्ता तरक्की करके यहाँ तक पहुँच गई है।